الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعادا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ 11واں پارہ ہے. سورہ توبہ کے 2 آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کی گئی. آیت نمبر 111 اور 112 ہے. 2 آیات ہے یہ. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں کون لوگ جانے والے ہیں اس کو بتایا. بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی جنت کو بیچ رہے ہیں، جنت کو بیچ رہے ہیں، اور اس کو خریدنے کے لیے کیا دینا چاہیے، کیا دے کے آپ کو جنت مل سکتی ہے. یہ ایک موٹا سا اس کا عنوان ہے، سمجھیے آپ. یہ اوپر سے آیات چلتے آ رہی ہیں. منافقین کا ذکر تھا. اب اس ضمن میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا. بڑی اہم بات ہے. ایمان باللہ کے بعد اصل میں ایمان بالآخرت. اسلام کا جو بنیادی اصل بنیاد وہ ہے ایمان بالآخرت. موت کے بعد کی زندگی اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام یعنی کوئی ضروری نہیں ہے ماننے کے لیے. ماننا اسی لیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے. پورا قرآن اسی پہ فوکس کرتا ہے. پورے کا پورا قرآن موت کے بعد کی زندگی، حیات بعد الموت. ایک دن تمہیں مرنا ہے، یقین ہے یا نہیں ہے نا؟ ہر انسان کو، کافر کو بھی یقین. جس طرح تمہیں مرنے کا یقین ہے نا، اسی طرح تمہیں محاسب اعمال کا بھی یقین ہونا چاہیے. یعنی ایک دن مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے جہاں پہ مجھے اللہ کی عدالت پہ ٹھہرنا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں نے کیا اس کا حساب دینا ہے. یہ ہے اصل اسلام کی بنیاد. اگر یہاں پہ ذرا سا بھی آپ صرف نظر کر لیں گے تو پھر آپ جناب علی اسلام ایک تحریک سمجھ لیجئے، ایک فلاں بہرحال اس کے مختلف نام دے سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس. یہ تحریک، وہ تحریک، فلاں تحریک ہے، لیکن اصل جو فوکس اسلام کرتا ہے وہ ہے حیات بعد الموت. موت کے بعد کی زندگی، یہ پیش نظر رہنا ہے آپ کے ہر معاملے میں. پورے انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد جو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی بندگی وہ تو چھوڑ دیا. اب میں آخرت سے متعلق قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ صاد. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی پورے نبیوں کا ذکر کر کے فرماتی ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا تھا. انا اخلصناہم بذکر الدار، انا اخلصناہم بذکر الدار.
یہ سارے پیغمبروں کو ہم نے اس کام کے لیے خالص کر لیا تھا کہ آخرت کی زندگی کے لیے چن لیا تھا ان کو بذکر الدار. وہاں کی زندگی، یہاں کی زندگی چھوڑیے، آپ میں ہر کوئی جینا مرنا سب سیکھتے ہیں یہاں پہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ دنیا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سیکھتا ہے انسان کیسا پیٹ بھرنا ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کی زندگی میں. اور وہاں سے متعلق بھی اللہ قرآن میں یہ بات فرمائی، سورہ صافات میں غالباً آیت ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں قل ہوا نبأ العظیم، قل ہوا نبأ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی کی، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے. بریکنگ نیوز ہم کہتے ہیں نا، بہت یہ ہے اصل چیز. اور یہ 30واں پارہ بھی جو شروع ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ آتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے، کس خبر کے بارے میں یہ لوگ پوچھ کر رہے ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے میں بیان کر رہے ہیں، وہ اس عظیم خبر کے بارے میں جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے بارے میں. اگر یہاں سے ذرا سا بھی غفلت گئے، اور شیطان آپ کو مارتا ہے اسے آ کے، آخرت سے آپ کو غفلت کر دیتا. تو قرآن کا چیلنج کیا ہے، شیطان کا چیلنج کیا ہے؟ یہ بات آپ پڑھ لیں گے سورہ آراف میں، 2 رکوع 3 رکوع، اس کے تفصیلات آتے ہیں شیطان کے متعلق. شیطان کیا بولا؟ انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ دیکھو آپ قرآن کی آیت مبارکہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تیرے بندوں سے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آزو سے آؤں گا، بازو سے آؤں گا، اور ان کو گمراہ کر دوں گا، اور تو ان کی اکثریت کو ناشکرہ پائے گا. اور دوسرے مقامات پہ کیا کہتا ہے شیطان؟ وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ. میں کیا کروں گا، کیسے غافل کر دوں گا ان کو آخرت سے، دنیا ان کے سامنے خوشنما بنا کے رکھ دوں گا، پھر بھول جائیں گے وہ لوگ آخرت میں. جس طرح ایک بچہ کسی میلے میں جائے گا، جناب علی کھیل کود میں ماں باپ کو بھول جاتا ہے نا، گم ہو جاتا ہونے، پھر میلہ ختم ہونے کے، کھیل ختم ہونے کے بعد ماں باپ نے بھی رونا شروع کر دیتا. تو دنیا کو میں کیا کروں گا، مزین ان کے سامنے آخرت سے غافل کرنے کا ہتھیار کیا رہے گا شیطان کا؟ جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں نا، ان اعمال کو ان کی نظر میں، ان کے سامنے خوشنما بنا کے میں پیش کر دوں گا. یہ ہے ہر جگہ، ہر مقام پہ شیطان کا یہی حربہ ہے کہ وہ آدم اور اولاد آدم کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے. ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں گے مسائل میں ہم بہت الجھے ہوئے ہیں، مسائل میں بہت الجھے ہوئے ہیں، لیکن تقوی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. بحث ہمارا لباس کیسا ہونا، لباس کتنا ہونا، ٹکنے سے اوپر ہونا، داڑھی کتنی ہونا، داڑھی پلا ہونا رکھنا، اس کے بعد شملے کا مسئلہ ہے، ٹوپی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد گنڈے کا مسئلہ، یہی الجھی ہوئی ہے قوم پوری. ہاں پھر غسل کے اتنے مسائل، اس میں فرائض اتنے، واجبات اتنے ہیں، سب سنت اتنی، نفل اتنی ہے، پھر وضو کے اتنے، یہی پھنسی ہوئی ہے پوری. آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہونا چاہیے تھا تصور آخرت، وہ اصل چیز ہے. اگر ان میں اب غلطی ہوتی ہے تو اللہ معاف کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ فقہی مسائل ہیں سارے کے سارے، یہیں پہ الجھا کے ہم کو رکھا ہوا ہے شیطان، یہی معاملات میں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی، یعنی بالکل صاف صاف اعلان کیا ان آیات میں. سورہ توبہ آیت نمبر 111 112 میں وہ کیا ہے، کیا شروع ہوتی آیت مبارکہ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے. اشترا کے معنی خریدنا. من المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے. کیا خریدا ہے؟ من انفسہم و اموالہم، ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ خرید لیا. خریدنے کے معنی کیا دیا؟ دیا کیا اللہ خریدنے کے لیے ہے نا بھائی، کیونکہ خرید و فروخت دونوں باتیں آتی ہیں نا، بیع و شراء. تو کیا دیا اللہ نے؟ اصل چیز ہے
بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. کیا دے کے خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ کیا دے کے خریدا؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. گویا کہ ہم جنت کو ہم نے خریدا ہے. کیا دے کے خریدا ہے ہم نے؟ اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے ہم نے. اپنی جان اور مال کو بیچ دیا اللہ کو، اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا لیا ہے؟ جنت. یہ سودا کلمہ پڑھتے یہ سودا ہو گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کلمہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک عہد کا نام ہے، معاہدہ، عہد. جب بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے عہد کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ عہد یہی ہے کہ میں تجھے الہ واحد مانتا ہوں اور میں تیری مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاروں گا آخری سانس تک. اگر اس معاملے میں اگر میری جان بھی جانی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے. یہ فیصلہ اللہ فرما. ٹھیک ہو گیا، خلاص ہو گیا. اب یہ دو فریق ہیں، دو پارٹی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب دو پارٹی ہے، دو پارٹی میں سے کوئی ایک پارٹی بھی ایگریمنٹ کے خلاف گئی تو معاہدہ خود بخود کل ادب ہو جاتا ہو، دوسرا فریق پابند نہیں رہتا. پھر اب یہ جو خریدا اللہ سبحانہ و تعالی، معاہدہ ہم کر چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے. یہ معاہدہ ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس معاہدے سے متعلق؟ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع غالباً وہاں شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے مجھ سے جو عہد کیا اسے پورا کرو، میں تم سے جو عہد کر رہا ہوں تو پورا کروں گا. اوفو بعہدی، تم پورا کرو عہد جو تم نے کیا ہے. اوفی بعہدکم، اور میں تم سے جو عہد کیا وہ پورا کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جان اور مال کو دینے کا اللہ سے عہد کیا ہے تو اسے دیو، اور پھر میں اس کے بعد جنت دینے کا وعدہ تم سے کیا ہوں، اس کو پورا ہوئے گا. یہ ہے ان آیات کے اندر سادی سی بات. کوئی بڑے علامہ مفتی ہونے کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. بہت سادے الفاظ ہیں یہ جو آ رہے ہیں. یہ الفاظ جو قرآن میں ہے نا، عام زندگی میں گفتگو میں لین دین میں استعمال ہوتے ہیں قرآن کے. سمجھ، اشترا عام ہوتا. آپ جائیں گے عرب میں کہیں بھی اشترا بولتے، خریدو خریدو، سمجھ میں آ رہا. یہ ساری باتیں عام الفاظ ہیں یہ جو آج چلتے پھرتے انسان کی زندگی میں بولے جاتے ہیں آج بھی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. اگر ہم جنت میں چاہتے ہیں جانا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ معاہدہ کرنے کے بعد، یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے نا، تو اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے. ہم دے چکے ہیں کسی ہے نا. مثال کے طور پر کسی دکان پہ جاتے ہیں، کچھ مال خرید لیتے ہیں، بازو رکھ دیتے ہیں، جناب علی اس کو ٹوکن دیتے ہیں، پورا بھی دے دیتے ہیں اس کو آپ، ہے نا. اس کے بعد ذرا رہنے دو بھائی، میں ذرا آتا ہوں گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد کچھ آئٹم ہے نا. کوئی دوسرا آدمی آتا بھائی یہ دیو، نہیں صاحب وہ تو بک چکا ہے، وہ نہیں دے سکتے ہم. وہ بکرا تو بک گیا ہے، دوسرے ہیں یہ قربان ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں دے سکتا ہوں. یہی معاملہ ہے. اب ہماری نہیں ہے وہ چیز، ہماری جان ہماری مال ہماری نہیں ہے. اچھا دوسری بات اور ایک کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ انسانی کو بے انتہا رحم اور فضل کرنے والا، احسان ہے اس کے. اب یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری جان اور مال کو میں نے خرید لیا ہے. آپ ذرا سوچئے، یہ جان اور مال ہماری ہے ہی نہیں پہلے سے. یہ جان اور مال پہلے سے ہی ہماری نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے پاس رکھا ہے، اس کا ایک فضل ہے کہ چیز رکھ کے پھر وہ خرید رہا.
آپ دیکھو یہ ہے فضل، اصل میں فضل یہ ہے. آگے چل کے اللہ جو بات فرماتے ہیں جنت کے متعلق فرماتے ہیں اللہ کا یہ فضل ہے، تو فضل یہی ہے ارے تمہاری چیز ہی کیا تھی، سب میرا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں میری چیز کو میں ہی خرید رہا ہوں. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا یہ فضل ہے جنت میں. اچھا آگے چل کے جو بات آ رہی ہے پھر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہاں پہ یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، ڈائریکٹ اٹیک ہے، قتل. کیا مطلب؟ وعدہ کیا؟ دیکھو اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس وقت تم کو قتل بھی ہونا ہے، مار کا چھڑ جائے حق اور باطل کا ان حالات میں، تو دین حق کی بقا کے لیے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اب تم اپنی جان کو کھپاؤ گے، وہاں پہ قتل بھی ہو جاؤ گے، قتل بھی کرو گے، ظاہر ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو دونوں چیزیں ہوئیں گی. تو یہ ہے معاملہ. اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، پس وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ قرآن سے پہلے جو اللہ کی کتابیں تھی اس میں بھی تھا. نام لیا اللہ نے اس کتابوں کا، کیا نام لیا؟ حقا علیہ فی التوراۃ، اللہ کی کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات، والانجیل، اللہ کی کتاب کی انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس میں بھی ہمارا یہ وعدہ تھا. اور قرآن تو تمہارے پاس ہے ہی، والقرآن، قرآن تو تم پڑھ رہے، اس میں بھی یہی وعدہ ہے. یعنی پچھلی قوموں کو اللہ نے جو تعلیمات دی تھی وہی تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں. جنت میں جانے کے اصول جو پچھلی قوموں کے تھے وہی اصول تمہارے لیے بھی ہے، الگ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ سارے باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹ دیا جو ہمارے پاس گشت کر رہی ہے. کیا گشت کر رہی ہے؟ وہ گشت یہ کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم آلریڈی بخشے ہوئے ہیں، امت مرحومہ ہے، سمجھے؟ ہم تو جائیں گے جنت میں. یہ تصور پورا اکھاڑ کے پھینک دیا قرآن. نہیں، یہ اصولی تعلیمات ہر قوم کے لیے، ہر نبی کے لیے تھے، تمہارے لیے بھی ہے. جنت میں جانے کے جو اصولی تعلیمات تھے وہ قرآن تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی. اچھا آگے جو جملے آ رہے ہیں دیکھیے اب آپ آگے چل کے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جناب آپ کو مطمئن کر رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا سب سے بڑا جو معاہدہ ہے زندگی کا وہ یہی ہے. اصل میں اس سے بڑا کوئی معاہدہ نہیں دنیا کے اندر. آپ کو کسی کو ٹھیکہ مل گیا بڑا، گورنمنٹ کا ٹینڈر پاس، کتنا خوش ہوتا ہے بابا، پوچھو متا نہیں حالت. اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا تم کو جو ملا ہے، اس سے بڑی کوئی بزنس ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یعنی تم شک مت کرو خامخواہ کہ ہم جان چلے گئی میری بول کے، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ادھر تم شہید ہو گئے ادھر جنت. وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا جس میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص کو قتل کر دیے، 3 پیغمبر مسلسل آئے تھے وہاں پہ، ایمان لائے تو ایک شخص یہ دوڑتا ہوا کہ ایمان لا تو اس کو بھی قتل کر دی قوم. اللہ کیا بولے اس کو؟ قیلت ادخل الجنہ، جا جنت میں بولے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمایا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. بیع، اوپر کیا بات آئی تھی؟ اشترا. یہاں کیا بات آئی؟ بیع. دیکھا آپ نے؟ اشترا کے معنی خریدنا، بیع کے معنی بیچنا. یہ اللہ بول رہے ہیں اب یہاں پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ
جو وعدہ جو عہد اللہ سے تم نے کیا ہے نا، بہت بڑا ہے یہ، بہت بڑا سودا ہے یہ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ کو جو کچھ بھی بیچا ہے، اور وہ ایک حقیر چیز ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو، حقیر چیز ہے، اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دے رہا. خوشی مناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیر چیز کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے، کتنے سال دیں گے؟ 100 سال. اس کے بعد مر گئے تو سڑ جاتے، گل جاتے. یعنی وہ چیز سڑنے گلنے والی کوئی چیز تم کو دنیا میں تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ وہ چیز تم سے لے رہا، حقیر چیز. اور جو مال دیا اللہ نے، وہ مال بھی تمہارا، ظاہر ہے کہ تمہارا نہیں ہوتا پہلی بات تو پھر بھی ہے، لیکن اگر موت آ گئی تو مال بھی تم کو چھوڑ دینا پڑے گا. لہذا ایسا اگریمنٹ کرو نا تم، جان بھی تمہاری جانے والی ہے، مال بھی تم کو سے چھوٹنے والا ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، وہ چیزیں اللہ تم سے خرید رہا، وہ چیزیں خرید رہا. تو یہ کتنی بڑی بات. اللہ خوشی مناؤ بول رہا تم ایسے سودے کے اوپر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے بیع کیا ہے، بیچا ہے، خوشی مناؤ. بہت بڑی خوشی کی بات ہے. وذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ. اللہ خود بول رہے ہیں اس کو، سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ جو چیز تم نے اللہ کو بیچ دی ہے اور اللہ نے خرید لیا ہے، اور اسی کے اوپر اگر ہمارا اختتام ہو جائے، موت آ جائے، تو پھر اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کامیاب کوئی اور نہیں ہے. وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے فوز، بڑی کامیابی ہے. یہ آیت نمبر 111 ہے. اب دیکھیں اس کے اندر تو بنیادی بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں، ایمان لانے کے معنی کیا ہے. اب ہماری زندگی ہماری نہیں ہے. اب اس کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے اب ہم یہ سودا ہونے کے بعد؟ میری مرضی نہیں چلیں گی، اللہ کی مرضی چلیں گی. کیا بھائی؟ میری مرضی چلیں گی نہیں اب، کیونکہ میں تو بیچ چکا ہوں بھائی. یہ چیز میری چیز ہی نہیں ہے اب. یہ اب اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور جس کی امانت ہے اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہم. خیانت کے معنی کیا ہے؟ اس کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہم. اگر اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ کر رہے ہیں تو پھر خیانت ہو رہی اس میں. یہ اصل چیز جو اللہ فرما رہے ہیں، سمجھنے کے لیے بہت آسان مسئلہ ہے. اس کو جنت میں جانے کے لیے کیا ہے سر چیز. اسی لیے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی آتی ہیں آپ کو. ایک آیت مبارک آئی سورہ آل عمران میں، یہ آیت ہے جنگ احد پہ. مسلمان کا پھانسا جب پلٹ گیا نا، جیتنے والے ہار میں آ گئے، شکست میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، 70 مسلمان بھی اس میں جناب علی شہید ہو گئے. زخموں سے چور ہے مسلم فوج پوری، اور یہ غلط فہمی پھیل گئی، افواہ کہ اللہ کے نبی بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں نا. تو جیسے افواہیں پھیلی تو مسلمانوں کی ہمت ذرا ڈگمگانے لگی، ڈھیلے پڑ گئے تھوڑا. تو اس میں ان کو آر دلانے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ آیت آئی سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد قبلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا یا شہید ہو چکے ہیں تو کیا تم دین کا کام چھوڑ دیں گے؟ اللہ آر دلا رہا ہے. یعنی تم جو ہمتیں ہار رہے ہیں، صحابہ کریں کہ ہم کو لڑکے کیا فائدہ، اللہ کے نبی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں آپس میں. تو یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے یہی بات آئی. یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ تم غلط فہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں، یہ نہیں بولے. اصل میں ان کے دماغ میں جو خرابی تھی نا اس کا علاج کریں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ رسول ہے، اس سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر وہ شہید ہو جائیں یا طبعی طور پہ ان کے انتقال ہو گیا تو کیا تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ اور دلایا ہے. پھر آگے چل کے کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے؟ ابھی تو اللہ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا کہ تمہیں مرد مجاہد کون ہے، اور ابھی تو اللہ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا کہ مصائب کے اوپر کون مشکلات کے اوپر صبر کرنے والا ہے. ابھی تمہارا امتحان ہوا ہی نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہیں خالی جنت میں نمازیں پڑھ لے کے حج کر لے کے چلے جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ارے جان و مال کا سودا ہے یہ. جنت جان و مال کا سودا ہے یہ. ہاں اللہ خاص طور پہ فرماتے ہیں، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس سے زیادہ بھیانک اور سخت آیت الفاظ کے سورہ بقرہ میں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں اتنے آسانی سے چلے جائیں گے؟ تم خالی زبان سے کلمے پڑھ لیے، ابھی تو آزمائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں مرد مجاہد کون ہے اور کون ہے تکالیف کے اوپر صبر کرنے والا. ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے قوموں کے اوپر آئی تھی، امتوں کے اوپر حالات آئے تھے. کیسے کیسے حالات ان کے اوپر آئے. قرآن گواہ ہے نا، پڑھ لیجئے. آگ جلا کے اس میں ڈالا جا رہا ہے ایمان والوں کو، کنارے پہ بیٹھ کے جناب علی مزے لے رہے ہیں وہ لوگ کفار. قرآن گواہ ہے نا. وَهُمْ يَفْعَلُونَ ہے نا مَا يَفْعَلُونَ شُهُودٌ، گواہ بن کے بیٹھ رہے مسلمانوں. پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کیا تم سمجھ رہی ہو جنت میں چلے جاؤ اتنے آسانی سے؟ ابھی وہ حالات آئے نہیں تمہارے پاس. پھر اس کے بعد فرمایا کہ حالات اتنے سنگین ان کو اتنا آزمایا گیا وقت کا رسول بھی ڈگمگانے لگا. وقت کا رسول زلزلو ڈگمگانے لگا. رسول چیخ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئیں گے آخر. آیت آئی الا ان نصر اللہ قریب. کان کھول کے سن لو، اللہ کی مدد صرف اس بات کی منتظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. اگر یہ امتحان دے دو گے اللہ کی مدد. امتحان اب یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ابتدائیت الف لام میم احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ خالی آمنا بولنے سے چھوڑ دیں گے ان کو ہم؟ وهم لا یفتنون، کیا ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ان سے پہلے جن امتیوں نے ایمان کا اقرار کیا تھا ہم نے ان کو آزمایا، امتحان لیا. کیا امتحان لیا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، ان میں سچے مومن کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس میں جھوٹے کون ہیں. ہم مصائب اور مشکلات میں ڈال کے چھانٹ دینا چاہتے ہیں ان کو، حقیقی ایمان والوں کو، اور صرف سطحی جو ایمان والے ہیں یعنی صرف زبان سے قرار کرنے والے ہیں ہم چھانٹ دینا چاہتے ہیں ان کو. جو حقیقی مومن ہوگا مصائب اور مشکلات کے اوپر اپنی جان بھی دے گا، کیونکہ اللہ نے جان خریدا ہے آپ سے، مال خریدا ہے آپ سے، آپ کی نہیں رہی اپنی. قرآن کی بات ہے، اللہ کلیئر کر رہا ہے. اس کے باوجود ہمارے پاس اگر ایسے عقائد ہیں کہ بس جنت میں یہ پڑھ لے چلے جاتے، وہ پڑھ لے تو چلے جاتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے. یہ دھوکہ بولنے والے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا ارے بھائی میں غلط فہمی میں تھا، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی ریٹرن نہیں ہے وہاں سے. آپ کو جو کچھ بھی سمجھنا آج ہی سمجھنا ہے. اور وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟
اللہ بتا دیا اس کتاب کے اندر، اور یہی کتاب حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں یہی کتاب رہیں گی۔ اللہ جب کوٹ کرے گا یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھے تم لوگ، پھر وہ ادھر گئے کیوں گئے تم؟ میری کتاب کو چھوڑ کے مفتی صاحب، مولوی صاحب، قصے کہانیاں، یہ میری کتاب تھی نا، تیرا ایمان بھی تھا نا اللہ کی کتاب ہے، تو پھر یہ دیکھ کتاب یہاں ہے، میں تیرے جان مال کو خرید لیا تھا، ہاں؟ اور تم کو ایسے ایسے باتیں بتا دیے، مسواک کرو تو اتنا ثواب ہے، وہ کرے تو اتنا ثواب ہے، اتنا پڑھ لے تو اتنا ثواب ہے، وہ پڑھ لے اتنے جھاڑا اڑ جا رہے ہیں جنگل میں، کیا کیا ہے بھائی، عجیب و غریب حالات ہے۔ اس میں نہیں ہے ثواب ہوا، پریکٹیکل زندگی اللہ بولتے ہیں تمہاری زندگی اللہ نے خرید لیا ہے، چند وظیفے پڑھ لے کے، چند سطحی رسومات ادا کر لے کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور جنت میں چلے جاؤں گا۔ اچھا کچھ لوگوں کو تو کچھ وظیفے بنا کے بتا دیے، یہ وظیفے اتنے دفعے پڑھو تم، یہ 50 دفعے پڑھو، یہ 100 دفعے پڑھو، یہ دفعے پڑھو، یہ وظیفے الگ بتا دیے، اس کا اتنا فضل ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ اب خاص طور پہ عورتاں تو اسی چکر میں ہے، وظیفے پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، سمجھے آپ؟ سامنے ٹی وی کھلی ہے پہ وہ تسبیح وظیفہ چل رہا ان کا، وہ بھی چل رہا ہے، بھی چل رہا وظیفہ، دین کا حلیہ بگاڑ دیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی امتوں کو مخاطب کیا اور ہمیں بھی مخاطب کیا، اہل کتاب پچھلی امتیں بولے تو اس میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری جھوٹی آرزویں آخرت میں کام آ سکتی ہیں، اے اہل کتاب، یہود و نصارو، نہ تو تمہاری کام آ سکتی ہیں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا کام کرے گا لازماً اس کو سزا ملنے والی ہے۔ نہ تمہاری آرزویں کام میں آئیں گی نہ تو ان کی کام میں آئیں گی، دونوں بھی غلط فہمی میں، دونوں کو بھی جناب علی گمراہ کر دیا، دھوکے میں رکھ دیا شیطان۔ تو جنت کے متعلق جو بات فرمائی گئی کلیئر کٹ آیت ہے قرآن میں، ایک وہ کہاں ہے؟ سورہ نازعات میں، 30ویں پارے میں۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں آسان آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لے جا کے قرآن میں۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور یہ کہ جو بھی اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے تصور سے ٹھہرا، ڈرا، خامہ کے معنی خیام، ٹھہرنا، خافا کے معنی ڈرتا ہے، یعنی اسے ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے، حساب دینا ہے، اس بات سے ڈر کے زندگی گزارا، مجھے حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ ڈرنے والا کون ہے؟ میں بھی بول رہا ہوں اللہ کا ڈر، ارے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان بھی بولا میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، بولا انہیں بھی، سمجھے؟ اگر کوئی زبان سے بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے کے جملے میں کیا فرق؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں اس نے اپنی خواہشات کے اوپر لگام لگائی، کنٹرول کیا اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی نہیں چلائی، اللہ کی مرضی چلائی، اللہ کے مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلایا انہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو پھر جو آدمی ایسا کرے گا دنیا میں انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اس کا ٹھکانہ کیا آ رہی آیت اوپر سے؟ جو اس بات سے ڈرا کہ مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے اور حساب دینا ہے، اور پھر کرا کیا وہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسی خواہشات کے اوپر کنٹرول کیا، لگام لگایا، اپنی مرضی نہیں چلنے دی اللہ کی مرضی کے آگے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا بول رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ابھی میں کوٹ کرا سورہ نازعات کی، آیت کیا بتا رہی ہے؟ ہم بتا رہے ہیں میں آج حج کر کے آ گیا، میں عمرے کر کے آ گیا، میں اتنے کر لیا، ان کے لیے ہے جنت؟ نہیں بول رہا قرآن، نہیں، جب تک تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرو گے، اپنی ہر چیز کو اللہ کو نہیں بیچ دو گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔
کلیئر کرے بات. اور ہمارے تصورات کیا ہے؟ ارے اتنی مسجد بنا دیا بھائی نے، اتنے آدمی کو کھانا کھلا رہا ہے. بھائی یہ سب نیک کام اپنی جگہ ہے، یہ اس کے ساتھ میں بدماشیاں بھی کیا ہے پھر. اب وہ بول رہا اللہ پہلے، یہ تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے تمہارے جو بدماشیاں ہیں، تمہارے جو بکاریاں ہیں، تمہارے جو بھی لوٹ موٹ فلا فلا جھوٹ موٹ جو کچھ بھی ہے نا، پہلے اس پہ کنٹرول کرو. نیکی بعد میں، پہلے یہ کرو. تقوی کے معنی یہی ہے، پہلے اپنے آپ کو سدھارو تم. یہ مسئلہ نہیں ہے مسجد بنا دیا، نماز پڑھ لی، حج کر لی، یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت نہیں ہونا. تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا جو اللہ ناراض ہونے والا ہے. ان کے لیے جنت ہے. اگلے آیت میں کیا ہے پھر؟ جہنم کا ذکر ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ میں جانے والا کون ہے؟ دوزخ میں جانے والا وہ ہے آخرت کو بھول کے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہا. اور ایک دن اس کا وہ دنیا ہی کے چکر میں اس کی سانس اکھڑ گئی. پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. طغا کے معنی بغاوت، سرکشی اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملے میں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا. اب آئیے آپ 111 دوسری آیت مبارک آ رہی ہے. اب ان کے کچھ جن کو اللہ نے خرید لیا، ان کے جان و مال کو، جو جنت میں جانے والے ہیں ایمان والے، ان لوگوں کے کچھ اوصاف، کچھ علامات پریکٹیکل عملی طور پہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. کھول کے رکھ دیا قرآن ہر چیز کو. قرآن کھول کے بتا دیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں. قرآن اعلان کرتا اپنے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بار بار یہ بات کہی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کسی بات کو نہیں چھپاتا. جو بات تمہارے کام میں آنے والی حق بات، تمہارے فائدے کی جو بات ہے، اس کسی بات کو بھی اللہ نہیں چھپایا قرآن میں. اور قرآن میں بیان کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تو نہیں چھپا، اللہ تو بتا دیا، لیکن مولوی نہیں بتا رہا، میں نہیں بتا رہا ہوں، چھپا کے رکھ دوں. اور میں کیا بتا رہا ہوں؟ خواب، قصے، کہانیاں، وہ کتاب، یہ کتاب، وہ روایت، بس اس میں لگا ہوا. قرآن نہیں بول رہا ہوں میں. بہت بڑا مجرم ہے پھر، بہت اس سے بڑا کوئی مجرم زمین پہ نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی مجرم زمین پہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، جو اللہ کی کتاب کو چھپا دے، اس کی باتوں کو چھپائے. یہ تو خیر موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے، لیکن اس کو میں تقویت پہنچانے کے لیے ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے. وہ فرعون ظالم، انہیں ظالم، انہیں ظالم بولے نا، ظالم بہت ظالم ہے، خون خرا ہٹلر ظالم ملے. اللہ فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ نہ ہٹلر ہے نہ فرعون ہے. کون ہے؟ سورہ سجدہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی آیات پڑھ کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے. وَمَنْ ظَلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَرَضَ عَنْهَا. ادھر انہیں قرآن پڑھ کے سمجھا رہا اور انہیں ایزی لے لے رہا ہے. ارے رہنے دو، چھوڑو، ٹیک اٹ ایزی. اعراض کر رہا. سمجھے آپ؟ دوسروں کی باتوں کی اہمیت ہے، دوسروں کی باتوں کا ویٹ ہے اس کے پاس. وہ مولانا، وہ مفسر، وہ محدث، وہ راوی، یہ کتاب، وہ کتاب، ان کی اہمیت ہے. لیکن قرآن کو بازو کر دے رہا، سائڈ میں کر دے رہا قرآن کو. ثم اعرض عنها. تو اللہ فرمایا اس سے بڑا مجرم زمین پہ کوئی نہیں ہے. کیا فرمایا آخری جملے میں؟ انا من المجرمین منتقمون. یہ ہمارا مجرم ہے اور میں ایسے مجرموں سے میں خود انتقام لوں گا. اللہ انتقام لینا ایسے والوں سے. تو قرآن میں نجات کے لیے جو چیزیں اللہ کو جو ہدایت تھی وہ پوری اللہ نے بتا دیا ہے، کسی چیز کو نہیں چھپایا. اب آگے ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے نا. سب سے پہلے کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو
اپنی جان اور مال کو بیچ دیا جنت کے بدلے میں. سب سے پہلی ان کی صفت کیا بتایا؟ التائبون، توبہ کرنے والے، پلٹنے والے اللہ کی طرف، عاجزی کرنے والے اللہ سے. یہ اہم چیز اصل میں توبہ. اور ہمارے پاس سب سے سستی جو چیز ہے گئی ہوئی وہ توبہ ہے. توبہ اللہ، توبہ اللہ، سمجھ میں آ رہا؟ کوئی نہیں. توبہ کے معنی کیا ہیں آپ کو؟ توبہ کے معنی یہ نہیں کہ آپ خالی بس توبہ کر لیں، استغفار پڑھ لیں. توبہ کے معنی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی پلٹ جانا، بدل جانا. توبہ کر کے پھر انہیں وہیں کھڑا ہوا جہاں پہلے تھا. ٹھیک ہے، توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنا ہے آپ کو. التائبون، سب سے پہلے توبہ. توبہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے اندر الفاظ کے اندر آپ کے اندر یہ احساس پورے شعوری طور پہ پیدا ہونا ہے، واقعی میں اپنے رب کا ناشکرہ ہوں، میں اپنے رب کا ناشکرہ ہوں. اللہ کی بے انتہا نعمتیں میرے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوں، منمانی کر رہا ہوں. میں یہ اصل توبہ احساس ہونا ہے اس کے پاس. ایک ایک پانی کے خطرے کا جو ہے نا نعمت اللہ کی، اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. جب پیاس لگتی تو پوچھئے اب اس کی راہ میں. تائبون، توبہ کرنے والے، پلٹنے والے. اسی لیے توبہ میں التوبۃ ندامہ، حدیث میں بات ہے نا. توبہ کے معنی کیا ہے؟ خالی تپڑاق چیلے مارنا نہیں، توبہ کرنا نہیں ہے. توبہ کے معنی یہی ہے آدمی کے اندر ایک ندامت پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، پشیمانی پیدا ہو جائے. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا احساس ہونا ہے، اپنے ناشکرے کا احساس ہونا ہے. جیسا اللہ کی بندگی کرنا تھا ویسا نہیں کرا میں. یہ احساس کے ساتھ ہونا ہے. ہمارے پاس اسلام بولے تو خالی کچھ عبادت فارمیلٹی میں چل رہی، کہ اس کی روح نہیں ہے اصل، اس کی اسپرٹ نہیں ہے اصل میں. بس خالی رسومات، فارمیلٹیز، ختم. بھئی آپ کہاں کھڑے ہوئے، کس کے سامنے کھڑے، کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، آپ کا رب کون ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا. اور یہی وجہ ہے معمولی خالی جناب علی ناکے میں جائے کہ امین کے سامنے ٹھہرے تو آپ تھر تھر کانپتے رہتے ہیں، حالت بگڑ جاتی ہے آپ کی. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ بڑا کوئی مینیجر ہے کمپنی کا، نہ بلایا تو آپ کیسے کھڑے ہوئے، کتنے ادب سے کھڑے ہوئے، ادھر کھجارا ادھر کھجارا بھی تو آپ برداشت کر لے رہے ہیں، حرکت پہ نہیں آ رہے. کیا ہے یہ؟ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کون ہے؟ اسی حدیث میں کیا بات ہے؟ اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. التائبون، سب سے پہلے توبہ. اس کے بعد العابدون، اللہ ہی کی بندگی. اللہ کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی عبادت. کیوں؟ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہم کو پیدا کیا ہے. ایک ہی ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کی نعمت ہے یہ. ہماری پوری زندگی اس کی مٹھی میں ہے. ہمارا کھانا پینا چلنا، ہمارا آکسیجن، کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہے، اس اللہ کے. لہذا اللہ ہی کی بندگی کرنا، اسی کے آگے ماتھا ٹیکنا ہے. وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے. چلا العابدون، ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح بات ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت تذلل کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، بے بسی کا نام ہے، بے بسی کا نام ہے. عبادت اس کی جاتی، اللہ کی جو رب العالمین ہے. الحامدون، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرنے والے. یہ نہیں کہ خالی عبادت ہے بس ختم، نماز پڑھ لی اس کے بعد نہیں. ہمیشہ ان کے تصور میں اللہ کا شکر ہوتا ہے، ہمیشہ تعریف اس کی ہر چیز کی.
تعریف ہی تعریف اللہ کی، ہر جگہ ہر معاملے میں جہاں بھی کوئی چیز دکھ رہی ہے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر۔ یہ حمد کے اندر دونوں معنی ہیں، شکر بھی ہے اس کی تعریف بھی ہے۔ قرآن مجید کی بیس ہے، یہ قرآن کی بیس ہے یہ آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اگر میں ایک بات بولوں تو غلط نہیں ہوں گی، الحمدللہ رب العالمین اسی ایک آیت کی پوری قرآن تشریح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہی کی تشریح پورا قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات بولا نا، وہ تمہارا جو رب ہے نا، تم اس کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اگر لکھنے بیٹھ جاؤ تو جتنے سمندر ہیں، یہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو تم اللہ کی نعمتیں جناب علی وہ باقی رہیں گی، تمہارا سمندر سوکھ جائے گا۔ تو کیا مانے ہوئے اس کے؟ اسی کی تشریح پورا قرآن ہے، اصل اس کی عظمت۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا بات ہے یہاں پہ؟ عابدون کے بعد الحامدون، اس کی حمد کرنے والے، اس کی ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بار بار آتی ہے نا آیت مبارکہ، ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا تم نہیں کر رہے، دوسروں کی کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس مرشدوں کی ہے، مولویوں کی ہے، لیڈروں کی ہے، بزرگوں کی ہے، مرے سے والوں کی ہے، ان کی قدر ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تم نے ایسے ایسے لوگوں کی قدر کی ہے، ان کے نام پہ خالی تبرک آیا تو نیچے گر گیا تو اٹھا کے کھا رہے تم، اتنی ان کی قدر ہے تمہارے پاس، لیکن اللہ کی قدر نہیں۔ اللہ بول رہے اس کی قدر نہیں ہے تمہارے پاس، وہ ہے اللہ رب العزت۔ الحامدون، حمد کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کا شکر ادا کرنے والے، یہ ہوتے ہیں جنت میں جانے والے لوگ، حامدون۔ السائحون، یہ اللہ کے راستے میں سیاحت کرنے والے، یا اس کے اندر لیے کہ روزہ بھی مراد لیے، لیکن وہ ساری چیز کے اندر آتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، روزہ تو وہی ہے، روزہ بھی لیں گے تو اب اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بس ختم۔ اس کے بعد راکعون، رکوع کرنے والے۔ لیکن لفظ یہاں پہ نماز کا تو نہیں لایا، لیکن نماز کے جتنے لوازم ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ صلاۃ کا لفظ نہیں ہے، لیکن صلاۃ میں کیا ہے آپ دیکھیں گے، آپ آگے اس میں عبادت کا بھی ہے، صلاۃ یا کنا حمدی اس میں ہے، اس میں راکعون بھی ہے، ساجدون بھی ہے، نہیں نماز پوری ہے اس میں۔ یہاں اس کے اجزاء کو بتا دیا گیا ہے نماز کے، ایک ایک کر کے اس کی اہمیت کو بتایا گیا۔ الراکعون، اللہ کے آگے جھکنے والے۔ ایک تو رکوع ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کا ایک رکن ہے جھکنے والے، لیکن ایک جھکنا وہ ہے، یعنی جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کون ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تکبر سے پاک ہوتے ہیں، یہ لوگ عاجزی ہوتی ہے ان کے پاس ہمیشہ، یہ ہوتا ہے راکعون۔ اور الساجدون، سجدے کرنے والے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کا اپنا پورا وجود اللہ کے آگے انہیں نچھاور کر دیتا ہے۔ تذلل کی، عاجزی کی، ذلت کی، اس سے زیادہ اور کوئی مثال نہیں۔ کسی کے آگے، کسی کے قدموں پہ آپ جھک کے اس سے معافی مانگنا، یہ ہے تذلل، عاجزی اللہ کی، انتہائی الفاظ جو بتائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے شان میں جو قرآن میں آیت آئی، کل آئی تھی آیت مبارکہ گزشتہ، اس میں کیا تھی بات؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھو آپ وہی الفاظ آ رہے ہیں، ان کی کوالٹی بتا دیا تو وہ لوگ تھے، اب یہ جنت میں ظاہر ہے کہ سب کے لیے قرآن۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، کیا کر رہے ہیں سجدے میں جا کے آپ؟ سبحان ربی سبحان ربی اعلیٰ، تین جملے اس کی۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ سبحان کے معنی اللہ کی ذات
ہر نقص و عیب و کمزوری سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، اللہ پاک ہے ان کمیوں سے کمزوریوں سے جو مشرک اللہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں. سبحان کے معنی یہی ہے. سبحان کا جہاں بھی لفظ آتا ہے قرآن میں، وہاں پہ جو بھی سبحان بول رہا ہے نا، اس کو اپنے غلطیوں کا احساس ہونا، اس کے بعد سبحان. وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ سبحان ہی چلے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھا آپ نے سبحان کے بعد کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میری غلطی کی وجہ سے سزا ملی ہے. تو بے عیب ہے، تو خامخواہ کی کسی کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے پنشمنٹ ملا. وہ اعتراف کر رہے ہیں اللہ یونس علیہ السلام اپنی غلطی کا. ظالم ان کے من، میری زیادتی ہے یہ جس وجہ سے مجھے ملی بات اللہ کی طرف سے. تو سبحان جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا، وہ فرشتوں کا بھی آتا قرآن میں سورۃ البقرہ کے چوتھے پارے کے چوتھے رکوع میں، وہاں پہ بھی یہ آیا نا. فرشتوں نے اللہ نے بولا میں آدم کو بنا رہا ہوں خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ وہ تو خون خرابہ کرنے والے. تو بہر اللہ امتحان تفصیلات ہیں. تو وہاں پہ بھی کیا الفاظ ہے فرشتوں کے؟ جب ان کے اوپر اللہ اپنی اسکیم کو واضح کر دیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ ہمارا علم محدود تھا، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو دیا ہے، لہذا محدود علم تھا ہمارا، اعتراض کرے ہم. لیکن اس حقیقت کچھ اور ہے جو تو جاننے والا ہے. وہاں بھی کیا بات تھی؟ وہ تھی سبحانک سبحانک سبحان. اور سجدے میں جا کے ہم پیش کر رہے ہیں سجدوں میں جا کے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. ہم مانے ہیں دونوں بھی، عظیم اور اعلیٰ. عظیم کہنے بڑا، اعلیٰ کے مانے عرفہ. اللہ کی ذات سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ تو معاملہ یہاں تک کیا ہو گیا، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، پرسنل. اب آگے ایک معاشرہ ہے ایمان والوں کا ہے، انسانوں میں جہاں بھی رہتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آدمی اپنے حد تک نہیں رہتے ایمان والے، کام پہ بھی لگے ہوئے رہتے. وہ کیا ہے؟ العامرون بالمعروف. اب یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو نیکی کیا ہے بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں بھئی اچھا کام ہے. جو کام میں لگے ہوئے پورے، ایسا نہیں کہ خالی نمازیں پڑھ لیے روزے رکھ لیے بس ختم، ایسا نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی حق کیا ہے بتاتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں. آمرون بالمعروف، معروف بتاتے ہیں انہیں، چھپاتے نہیں. اس کے بعد والناہون عن المنکر، اور جو بری باتیں ہیں، برائی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں پورے اخلاق کے دائرے میں حکمت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جناب یاری کو ڈنڈا لے کے نہیں، ایسا نہیں تو ہماری حکومت ملے تو ہم کریں گے یہ کام، ایسا نہیں، یہ معاملہ ہی غلط ہے پورا. سمجھے بات یہ ہو رہی ہے اصل میں اللہ فرماتے ہیں کام مومن کا ہر حالت میں ہے. اس کو کمزور ماحول ہے، ماحول خلاف صبح ہر حالت میں کرنا ہے، کیونکہ حالات خراب بھی ہوگا تو اوپر آپ کیا کر کے اوپر اللہ خرید لیا جان مال کو، پھر ڈر رہی ہے بیچنا ہے، جان دو پھر حج نہیں تمہاری. تو یہ بات بتا دیا اللہ نے، فرمایا عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اس کے بعد ایک اجمالی ہے قرآن کا ہے، تفصیلات دیتے دیتے قرآن کیا کرتا ہے، اس کلام اللہ کی حکمت ہے. یہ حکمت کیا ہے؟ اب چیزیں ایک ایک کا نام لے تو بہت لمبا ہو جاتا. اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ حدود بتا دیتے ہیں، یعنی تم کو کتنی آزادی ہے. یہ اللہ نے جو حدود رکھ دیے ہیں نا، اس دائرے کے اندر تمہاری آزادی، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. جو بھی تم کو کرنا آزادی تو اللہ دیا ہے تمہیں، اس دائرے کے اندر ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدیں ان کے لیے مقرر کر دیے نا ان کی حفاظت کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں، پھاندتے نہیں، اس کو کراس نہیں کرتے. سمجھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں اس کی. اور اس کے بعد فرمایا وبشر المؤمنین. اوپر کیا بات آئی تھی؟ وذالک الفوز العظیم آئی تھی. اب انہیں بشارت دے دیجئے. اوپر بات آئی تھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو اس کے اوپر عمل کر لیے، اب اللہ بول رہے ہیں کہ اے نبی ان کو جنت کی قطعی طور پر، ایبسولوٹلی طور پر انہیں بشارت دے دو. آپ کوئی شک نہیں ہے
جنت ملنا ہی ملنا ہے ان کو اب، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں لوگ اب، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وہ عہد انہوں نے پورا کیا ہے، لہذا آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیجیے۔ وبشر المؤمنین، یہ ہے 2 آیات، آیت نمبر 111 اور 112۔ اس میں ہم اپنا نقشہ دیکھ لے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ 2 آیتیں ہیں، چھوٹی سی آیتیں ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، اور آسان الفاظ قرآن کے ان آیتوں میں آپ خود پڑھ کے اس کا گھر میں ہوم ورک۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بھئی اب خالی آ رہے ہیں چلو بھائی مول صاحب کرنے جائیں گے، مول صاحب کرنے، بھئی آپ گھر میں بیٹھ پڑھنا پڑے گا قرآن آپ کو، سمجھے؟ ہماری سب سے بڑی خرابی یہی کہ ہم نے دین مولویوں کے حوالے کا، مولویوں کے حوالے ہو گئے، سمجھ میں آ رہا؟ بابا کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب آ رہے ہیں ٹھہرو، بچہ پیدا ہوا، مولوی صاحب آ رہے ہیں ٹھہرو، سمجھ میں آ رہا؟ ارے کب تک بھائی؟ نہیں ہوتا ایسا، دنیا کے معاملے میں بڑے فاسٹ ہے، ہر چیز سیکھ رہی، لیکن دین کے معاملے میں انتظار ہے، آنا انہوں آنا نہیں۔ بابا آپ کے اوپر فرض ہے یہ، تو کب تک آخر؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں کیا کرا ہو پھر اب اس میں، اب ظاہر ہے کہ اس میں علماء سو ہے نا، برے مولوی ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے آپ کی کمزوری کا، نہیں اٹھاتے، ایسے تو اٹھاتے، غافل ہوں کے فائدہ اٹھاتے لوگ، نہیں اٹھا رہے آج۔ بعض لوگوں تو بعض فرقے تو ایسے ہیں کہ بھائی لو آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ بھی لکھ کے دے رہے ہیں، اور کیا ہونا آپ کو اس سے زیادہ، نہیں لکھ کے بھی دے رہے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا پورا شجرا نامہ، وہ پورا لکھ کے جناب یعنی کفن بھی رکھ دے رہے ہیں، بس ختم، جب فرشتے آئیں گے تو یہ بتا دو آپ کو، ہم چلے جاتے انہوں، اپنا ہی آدمی ہے بول کے، یہ حالات ہے۔ تو جب تک ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ مولوی علم نہیں، پڑھنا پڑے گا آپ کو، لازم ہے، تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر وہی مولوی کے سہارے پہ آپ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ مولوی کا قسم کیا تھے، اب اس میں بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے لازمی آپ کتاب اللہ کو پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو خود یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کیا بولے آخر میں؟ جو یہاں پہ موجود ہے وہ دوسروں تک بات پہنچا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم سے زیادہ سمجھدار ہو، معلوم یہ بات ہے۔ ارے جب دیکھے مول صاحب مولوی مولانا، ارے نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ مولانا سے 10 گنا کوالٹی آپ کے پاس رکھی ہوں گے، لیکن کب معاملے ہوئیں گا ہو؟ جب آپ میدان میں اتریں گے نا تب ہوئیں گا وہ۔ کر رہے نہیں ہم، محنت کرنا ہے آپ کو، قرآن پڑھنی ہے آپ کو، سمجھ کے پڑھنی ہے آپ کو، اللہ سے دعا کرنی ہے آپ کو ہدایت کی کتاب کے لیے، ہدایت کے لیے لازمی ہے یہ یاد رکھیے۔ آپ خالی سننا چلے جانا یہ کوئی کافی نہیں ہے آپ کے لیے۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔